الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بڑی خوشی و مسرت ہے کہ آج میں آپ کے درمیان گوکاک کے اس شہر میں طلباء و طالبات کے درمیان موجود ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں حق بات کھل کر بولنے اور اس پر سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم ایک ایسے دور میں زندگی گزار رہے ہیں جہاں ایک طرف دین کی دعوت، قرآن کی تعلیم، مدارس، مساجد اور دینی مجالس اور اصلاحی محنتیں تیزی سے کام کر رہی ہیں، وہیں دوسری طرف دینی الحاد یعنی ایتھزم، الحاد، اسی طرح فحاشی اور یعنی اسی طرح سوشل میڈیا کے جو فتنے ہیں اور نظریات کو کمزور کرنے کی جو محنتیں اور کوششیں چل رہی ہے، اور ساتھ ساتھ میں جو محنتیں چل رہی ہیں وہ عقائد کو کمزور کرنے کی کوششیں چل رہی ہیں۔ یہ بالکل صاف ہے کہ ایسی بات نہیں ہے کہ قرآن کی محنتیں نہیں ہو رہی ہیں، اور یہ بھی نہیں ہے کہ ماشاءاللہ دین کی محنتیں، دین کی دعوتیں، دین کی مجالس، اصلاحی مجالسیں نہیں قائم ہو رہی ہیں۔ ہر چیز قائم ہو رہی ہے، لیکن جہاں دینی مجالس قائم ہو رہی ہیں، اصلاحی محنتیں ہو رہی ہیں، دین کے کام ہو رہے ہیں، وہاں ساتھ ساتھ میں دینی الحاد، ایتھزم کے اعتبار سے زبردست محنتیں ہو رہی ہیں۔ ایسے شخص پیدا ہو رہے ہیں جن کو دین میں اشکال، قرآن میں اشکال، اور یہ کہنا کہ اللہ، یہ ساری دنیا جو بنی ہے وہ ایسے ہی بن چکی ہے۔ اسی طرح بعض لوگ تو وہ ہیں کہ دینی الحاد ایتھزم کے اعتبار سے نہیں ہے، لیکن بعض لوگ وہ ہیں کہ جو فحاشی کے اندر آگے بڑھے ہوئے ہیں اور عیانیت کے اعتبار سے آگے بڑھے ہوئے ہیں، اور بعض لوگ فحاشی اور عریانیت کے اعتبار سے بھی آگے نہیں بڑھے ہوئے ہیں،
اور ایتھزم میں کمزور نہیں ہیں، لیکن حال یہ ہے کہ وہ سوشل میڈیا کے فتنے کے اندر شامل ہیں، اور بہت سے وہ لوگ ہیں کہ جن کے نظریات ہی کمزور ہیں، اور بہت سے وہ لوگ ہیں جن کے عقائد ہی کمزور ہیں۔ کسی نہ کسی اعتبار سے انسان اسلامی اور ایمانی اعتبار سے بہت پیچھے نظر آتا ہے۔ ایک کام تو کر رہا ہے لیکن دوسرے اعتبار سے کمزور نظر آ رہا ہے، جبکہ مسلمان کا حال کیا ہونا چاہیے تھا، کام کرنے والوں کا حال کیا ہونا چاہیے تھا، کیا ہماری ذمہ داری ہونی چاہیے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ورنہ یہ بالکل نہیں ہے کہ قرآن کی محنتیں نہیں ہو رہی ہیں، بہت قرآن کی محنتیں ہو رہی ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ زبردست قرآن کی محنتیں ہو رہی ہیں، مدارس بہترین قائم ہیں، مساجد کثرت سے قائم ہیں۔ جہاں ایک طرف یہ قائم ہیں، وہاں ایک طرف عقائد کو کمزور کرنے کی زبردست محنتیں اور کوششیں بھی چل رہی ہیں۔ ہم جب اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ قرآن کی محنت ہو رہی ہے، وہاں اس بات کو بھی ماننا پڑے گا کہ عقائد کو کمزور کرنے کی زبردست محنتیں ہو رہی ہے۔ ایتھزم اپنے اعتبار سے زبردست محنتیں اور کوششیں کر رہا ہے، اسی طرح فحاشی اور عریانیت کے اعتبار سے زبردست محنتیں اور کوششیں چل رہی ہے۔ اسی طرح اگر دیکھنے جائیں تو نظریات کو کمزور کرنے کی محنتیں اور کوششیں چل رہی ہے۔ آپ اٹھا کر دیکھیں، بہت سے آج کل کے کالج کے پڑھنے والے طلبہ اور طالبات یوٹیوب کے اندر جا کر ایسے لوگوں کی باتیں سن رہی ہے کہ جن کے سننے کے بعد ان کے نظریات کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں، بہت سے ایسے طالبہ اور طالبات ہیں، کثرت سے اس عاجز کے اوپر بھی فون آتے ہیں، جب ان کی گفتگو ہوتی ہے ان کے ذہن ایسے کمزور ہو جاتے ہیں کہ وہ ایسے سوال پوچھتے ہیں۔ وہ کبھی صحابہ کے بارے میں سوال پوچھ رہے ہیں، کبھی صحابیات کے بارے میں سوال پوچھ رہے ہیں، ان کے بارے میں غلط خیالات ان کے ذہن میں آ رہے ہیں۔ پتہ اس بات کا چل رہا ہے کہ ان کے پاس صحیح رہنمائی نہیں جا رہی ہے۔ اگر صحیح رہنمائی جاتی تو وہ انسان کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ کشتی چل رہی ہے سمندر میں، اگر کشتی چل رہی، صحیح سالم کشتی چل رہی اور سامنے بھنور اٹھا، ہم نے دیکھا کہ طغیانی اٹھی، تو انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ کشتی میں جا کے بیٹھ جائے۔ اگر وہ کشتی میں جا کر بیٹھ جاتا ہے تو وہ کبھی بھی طغیانی کے اندر، بھنور کے اندر نہیں پھنسے گا، کیونکہ اس نے کشتی کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ لیکن آج کا مسلمان، آج کا پڑھنے والا طالبہ اور طالبات جو اسکول اور کالج کے اندر پڑھ رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ میں ایسی جگہ سے دینی علم کو حاصل کر رہے ہیں، دین کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے ایمان کے اندر کمزوری آتی جا رہی ہے، ان کے دین کے اندر کمزوری آتی جا رہی ہے، یہاں تک کہ ان کا ایمان ان کی زندگی سے کھینچا چلا جا رہا ہے، ایمان ہی ان کی زندگی سے نکل گیا۔ قرآن کریم کیا فرما رہا ہے؟ سنیے اور دل کے کانوں سنیے۔ قرآن کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو، تمہارا حال کیا ہونا چاہیے؟ اللہ پر اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر مضبوطی سے ایمان لاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ، کسی اور سے، غیر سے نہیں کہا جا رہا ہے، کفاروں سے نہیں کہا جا رہا ہے، ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، پتہ یہ چلا کہ ہمارے پاس ایمان ہے، انہی ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایمان ہے، ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس ایمان ہے، اب ایمان ہے تو زیادہ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن قرآن ایمان والوں سے کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو، اللہ پر اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر مضبوطی سے ایمان لاؤ۔ اگر تم نے مضبوطی سے ایمان نہیں لایا، اس ایمان کو تمہارا یاد رکھنا کہ کوئی نہ کوئی آ کر کھینچ کر چلا جائے گا، تمہارے ایمان کو کمزور کر دیا جائے گا، تمہارے ایمان کو مٹا دیا جائے گا۔ اسی لیے اس کی ایمان کے بڑھانے کی، ایمان کو مضبوط کرنے کی کوشش ہونا چاہیے۔
ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا واقعہ ہم نے سنا کہ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا ایمان کتنا مضبوط تھا کہ ایسا ایمان مضبوط تھا کہ اس ایمان کے اوپر کوئی درار نہیں ڈال سکتا تھا. بچے ہیں چھوٹے سے، لیکن کیا کہہ رہے ہیں کہ میرا ایمان ہے تو اللہ ہی پر ایمان ہے، کسی اور پر ایمان نہیں. کہا جا رہا ہے، کوششیں کی جا رہی ایمان کو چھوڑ دے، لیکن ایمان کو نہیں چھوڑا. یہ زبردست محنت، یہ زبردست کوشش انہوں نے اپنے ایمان پر کیا تھا، اپنے آپ کو بنانے پر محنت کی تھی. جب انہوں نے اپنے ایمان کو مضبوط کیا تو ایمان کے مضبوط کرنے کی وجہ سے ان کے ایمان کو کوئی کمزور نہیں کر سکا. آج ہمارا حال کیا ہے کہ ایمان ہمارا کمزور ہوتا جا رہا ہے. ہمارا وہ ایمان نہیں ہے. جب ایمان نہیں ہے، جب اس طرح کا ایمان نہیں ہے تو اس ایمان کو چھیننے والے لوگ موجود ہیں، ہمارے عقائد کو کمزور کرنے والے لوگ موجود ہیں. جب ایمان مضبوط ہو جائے گا، عقیدہ مضبوط ہو جائے گا، دنیا کی ہزاروں طاقت آ جائے، دنیا کی ظالم طاقت آ جائے، ظالم طاقت بھی آ کر ہمارے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جب بات کرے گی، ہم بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہیں گے کہ ہم جس ایمان پر ہیں اس ایمان پر مضبوطی سے جمے ہوئے. آپ نے نہیں دیکھا چند دن پہلے کا واقعہ یوٹیوب پر تیزی سے گھوم رہا ہے کہ ایک نوجوان جس نے ایمان اور اسلام کو ایمان کو قبول کیا، اسلام کو قبول کیا، اور جب ایمان اور اسلام کو قبول کرنے کے بعد جس نے اپنا نام محمد علی رکھ لیا، اللہ اکبر کبیرہ، ان کے سامنے میڈیا آ رہی ہے اور میڈیا کے سامنے بھی کھل کر یہ کہہ رہا ہے کہ میرے ایک ہاتھ میں سورج رکھ دیا جائے، ایک ہاتھ میں چاند رکھ دیا جائے، میرے ایمان کو کوئی ہلا نہیں سکتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک وہ انسان جو بعد میں اسلام قبول کر رہا ہے، ایک وہ انسان بعد میں ایمان قبول کر رہا ہے، لیکن حال کیا ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے ایک ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دیا جائے، ایک ہاتھ میں سورج رکھ دیا جائے، لیکن میرے اسلام کو ہلا نہیں سکتا. لیکن آج کل کی ہماری بچیاں ایسی ایسی چیزیں دیکھ رہی ہیں اور ایسے ایسے سوشل میڈیا میں چیزوں کو دیکھ رہی ہے جس کی وجہ سے اپنے ایمان کو کمزور کر رہی ہے، اپنے عقیدے کو کمزور کر رہی ہے. نہ اپنے علماء سے پوچھنا، نہ اپنے اکابر سے پوچھنا، اہل اللہ سے پوچھنا. جب اہل اللہ سے نہیں پوچھتے ہیں، اکابر سے نہیں جڑتے ہیں، اور اکابر سے جب سوالات نہیں پوچھتے ہیں، قرآن سے جب سوالات نہیں پوچھتے ہیں، تو ان کا ایمان کمزور ہوتا جا رہا ہے. جب ایمان کمزور ہوتا جا رہا ہے، ایک دن وہ آتا ہے کہ وہ ایمان اور اسلام سے دور نکلتے چلے جا رہے ہیں. آپ سوشل میڈیا پر جا کر دیکھیں، ایسی ایسی لڑکیاں اور ایسی ایسی عورتیں جو آ کر بیٹھ رہی ہے، اور ایسے ایسے نوجوان آ کر بیٹھ رہے ہیں جو ڈسکس کر رہے ہیں، تو اس بات پر ڈسکس کر رہے ہیں کہ پردہ کیا صحیح ہے کہ پردہ نہیں ہے، پردے کی ضرورت نہیں ہے، کیوں پردے کو اور یہ انسانی آزادی کو ختم کیا جا رہا ہے. اس پر گفتگو کی جا رہی ہے. گفتگو کی جا رہی ہے تو گفتگو اس بات پر کی جا رہی ہے کہ لڑکیوں کو مسجدوں میں بھیجا جائے. اس بات پر گفتگو کی جا رہی ہے کہ گھروں کا ماحول کس طرح ہونا چاہیے، عورتوں کو کمانے کے لیے بھیجنا چاہیے. اس بات پر گفتگو ہو رہی ہے. جب اس بات پر گفتگو ہو رہی ہے، جب ایمان پر گفتگو نہیں، اسلام پر گفتگو نہیں، ایمان جب اگر کمزور ہے، اسلام اگر کمزور ہے، تو یاد رکھنا اس طرح کی گفتگو کرنے کے بعد ذہن کمزور ہوتا ہے، اور ذہن کمزور ہوتے ہوتے ایک دن وہ آتا ہے کہ انسان مسلمان تو ہے، چہرے سے تو مسلمان ہے، نام کا تو مسلمان ہے، لیکن اسلامی احکامات کو لات مار کر وہ اسلام سے کوسوں دور جا چکا ہے. اس لیے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یا میری بچیوں، بڑے درد دل کے ساتھ کہتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر، نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر مضبوطی سے ایمان لاؤ. کمزور ایمان مت لانا، کمزور ایمان ہلا دے گا، مضبوطی سے ایمان لانا. آج کل کے اسکول کے اندر، کالج کے اندر نصاب کیسا بنا دیا گیا جس میں ہر چیز شامل کر دی گئی. میری بچی 7ویں کے اندر بکیں آئی، اس عاجز نے بک کو منگایا تو پتا چلا کہ ان کے معبودان کے اعتبار سے ہر چیز کو کافی حد تک شامل کر دیا گیا. میں نے اس بچی سے پوچھا کہ بیٹی تم اس کو کس طرح پڑھتے ہو؟ تو اس بچے نے ڈنکے کے چوٹ
اس عاجز سے کہا کہ ہم تو صاف کہہ دیتے کہ ہم نہیں پڑھنے والے. اللہ اکبر کبیر. چھوٹی بچی، اس بچی کا ذہن بنانے کے لیے اس عاجز نے روزانہ کبھی کبھی وہ آ کر کہتی ہے کہ میں نے 5000 مرتبہ، کبھی کہتی ہے کہ 12000 مرتبہ درود شریف پڑھا ہوں. اور وہ بچی ماشاءاللہ اسکول کی محنت کر رہی ہے، قرآن کی محنت کر رہی ہے. وہاں ماشاءاللہ یہ حال ہے کہ وہ بچی اسکول اور کالج میں جا کر صاف کہہ رہی، کھل کر کہہ رہی کہ ہم اس کو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ کب ہوگا؟ جب ایمان مضبوط ہوگا. یہ کب ہوگا؟ جب ایمان ہماری زندگی کے اندر رچ بس جائے گا. جو قرآن کہہ رہا ہے کہ تم ایمان والے ہو، نہ ایمان والے نہیں ہو. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو تم ایمان کے اندر مضبوطی سے آ جاؤ. اللہ کے اوپر اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر مضبوطی سے ایمان لاؤ. ایمان والوں سے اللہ رب العزت خود فرما رہا ہے. پتہ یہ چلا کہ ایمان کو مضبوط کرنا بہت ضروری ہے. ایمان مضبوط ہو گیا تو انسان ناکام نہیں ہو سکتا. ایک مرتبہ میں اپنے والد کے پاس بیٹھا، اچانک پہنچ گیا. ایک نوجوان میرے والد کے پاس بیٹھا تھا. وہ نوجوان میرے والد میرے ابا کو یہ کہہ رہا تھا کہ ابا 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 سنیے، اور دل کے کانوں سنیے میری بچیوں، درد دل کے ساتھ سنیں. اللہ آپ کے ایمان کو محفوظ رکھیں، آپ کے عقیدے کو اللہ مضبوط فرمائے. جیسے ہی میں اپنے والد کے پاس گیا، دیکھا کہ وہ نوجوان والد کے پاس، میرے ابو کے پاس بیٹھ کر ابو ابو کر رہا ہے. میں تعجب کرنے لگا کہ ابا تو میرے ہیں، یہ کہہ رہا ہے کہ ابو. تو جیسے ہی قریب گیا تو سوالیہ نظر سے میں نے اس نوجوان کی طرف دیکھا. میرے ابو سمجھ گئے، والد گرامی سمجھ گئے. تو کہنے لگے کہ تم اپنا واقعہ ان کو سنائیے. تو کہا کہ یہ کون ہے؟ کہنے لگے کہ مولانا میں آپ کو اپنا واقعہ سناؤں. میں نے کہا سناؤ. تو وہ اپنا واقعہ سنانے لگا. کہنے لگا کہ میں ایسے گھر میں پیدا ہوا ہوں کہ جہاں پر بت پرستی ہوا کرتی تھی، بت کی پوجا ہوا کرتی تھی. میں ایسے گھر کے اندر پیدا ہوا ہوں. میں نے نہ دین دیکھا، نہ قرآن دیکھا، نہ حدیث دیکھی. ایسے گھر کے اندر میرا جنم ہوا. لیکن کچھ دن آگے گزرا، میری زندگی کے اندر اچانک بدلاؤ آیا. میں نے اسلام کو قبول کر لیا. وہ نوجوان بتا رہا ہے کہ میں نے اسلام کو قبول کیا، اور اسلام کو قبول کرنے کے بعد جیسے ہی میں نے اسلام کو قبول کیا، اسلام قبول کرنے کے بعد میرے اوپر حالات آنا شروع ہو گئے. ماں باپ کو جب پتا چلا کہ اسلام قبول کر لیا تو ماں باپ نے حتی الامکان کوشش کی کہ یہ اسلام چھوڑ دے. میں نے کہا کہ میں اسلام نہیں چھوڑوں گا. اس نے پھر کہا کہ اسلام چھوڑ دو. اس نے کہا کہ میں اسلام نہیں چھوڑوں گا. میری بچیوں سنو درد دل کے ساتھ کہ ایک وہ انسان جو اسلام میں نہیں تھا، اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام پر کتنا مضبوطی سے جمع ہوا ہے. اور ہم جب اسلام میں ہیں، گھر کے اندر اسلام ہے، ماں باپ اسلام میں ہیں، اور اسلام کے باوجود ہمارے عقائد اور ہمارے ایمانی اعتبار سے ایسی محنتیں اور کوششیں ہو رہی ہیں اور ہمارے عقائد کو کمزور کیا جا رہا ہے، اور ہمارا ایمان ہی کمزور ہو جاتا ہے اور ایمان ہی ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جامع مانے اس نے اپنے ایمان پر محنت کی. کہتے ہیں کہ اس کے ماں باپ نے سختی سے اسے کہا کہ ایمان چھوڑ دے، اسلام کو چھوڑ دے، تجھے ہم گھر پر رکھیں گے. اگر تو نے اسلام اور ایمان کو نہیں چھوڑا تو تجھ پر ہم سختی سے کارروائی کریں گے. اس نے کہا کہ ایمان اور اسلام کو میں نہیں چھوڑ سکتا. یہ میرے سامنے کا واقعہ ہے. وہ نوجوان مجھے واقعہ بتا رہا ہے کہ مولانا صاحب میں نے نیت کی کہ میں اسلام کو نہیں چھوڑوں گا. میں نے ان کو کہہ دیا اپنے امی ابا کو کہ میں اسلام نہیں چھوڑوں گا. میرے دل میں آپ کی محبت ہے، تم میری ماں ہو، میں تمہاری خدمت کے لیے تیار ہوں. تم میرے باپ ہو، میں تمہاری خدمت کے لیے تیار ہوں، لیکن میں اسلام نہیں چھوڑ سکتا. انہوں نے زبردست محنت کی.
لیکن انہوں نے کہا کہ میں اسلام نہیں چھوڑوں گا، کوششیں حتی الامکان ہوتی رہی، اس نے کہا کہ میں اسلام نہیں چھوڑوں گا۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے اسلام کو چھوڑنے کی بات نہیں کہی تو انہوں نے یہ کہا کہ اب ان کو ایک ٹریکٹر پر باندھ دیا جائے اور ان کو ٹریکٹر پر باندھ کر گھسیٹا جائے۔ تو کہا کہ مجھے ٹریکٹر پر پیچھے باندھ دیا گیا اور مجھے گھسیٹا گیا، کئی دور تک مجھے گھسیٹا گیا، میرے بدن پر خراش آ چکی ہے، زخم آ چکا ہے۔ پھر مجھے کپڑا اٹھا کر پیچھے سے دکھانے لگا کہ مولانا صاحب دیکھو میرے بدن کو دیکھو، میرا بدن زخمی زخمی ہو چکا ہے، آج بھی وہ نشان میرے بدن پر موجود ہے۔ وہ مجھے کہتے رہے کہ اسلام چھوڑ دے، مجھے گھسیٹا جا رہا تھا، لیکن میں وہاں بھی یہی بات کہہ رہا تھا کہ میں اللہ پر ایمان لایا ہوں، اللہ کو نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا ایمان ہے ان لوگوں کا، کیسے مضبوط ایمان کو انہوں نے۔ اب سنیے اور دل کے کانوں سنیے، وہ نوجوان کہتا ہے کہ ان کا بس نہیں ہوا تو انہوں نے پھر مجھے بار بار کہا کہ اسلام کو چھوڑ دے، بس نہیں ہوا تو انہوں نے میری زبان کو پکڑا اور زبان کو پکڑ کر بلیڈ لیا اور بلیڈ کے ذریعے میرے زبان کے اوپر نشان لگایا اور خون نکلنے لگے میرے زبان کے اوپر۔ مجھے کہا کہ اسلام چھوڑ دے، ایمان چھوڑ دے۔ میں نے اس وقت بھی کہا کہ زبان کو کاٹ دو، لیکن یہ اسلام اس دل سے کبھی نہیں نکلے گا۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے ایمان، جب گھر کرتا ہے تو نہیں نکلتا ہے۔ اور جب مسلمان یہ سوچتا ہے کہ ہم مسلمان گھرانے کے اندر پیدا ہوئے ہیں تو کوئی انسان آتا ہے عقیدے کو کمزور کر کے ہمارے ایمان کو چھین کے چلا جاتا ہے۔ پھر وہ نوجوان کیا کہہ رہا ہے، سنیے اور دل کے کانوں سنیے، کہ ان کا یہاں تک بس نہیں چلا، میری پنڈلیوں کو وہ کھولتے تھے اور پنڈلیوں کو کھول کر میرے پنڈلیوں کے اوپر بلیڈ چلاتے تھے اور بلیڈ چڑھا کر کہا کرتے تھے کہ اسلام کو چھوڑ دے۔ پھر مجھے بتانے لگا مولانا صاحب دیکھو دیکھو، اپنی پنڈلیوں کو اٹھا کر مجھے بتانے لگا کہ مولانا صاحب دیکھو، ان کی پنڈلیاں ہری ہری ہو چکی تھی۔ تو کہنے لگا ان پنڈلیوں کے اوپر میرے بلیڈ کو چلا کر کہتے تھے کہ اسلام کو چھوڑ دے۔ اس وقت بھی میری زبان پر یہی تھا کہ میں اسلام کو نہیں چھوڑوں گا۔ جب اتنا اسلام مضبوط ہوتا ہے تو یاد رکھنا اللہ کی طرف سے مدد ضرور آتی ہے۔ جب انسان اسلام اور ایمان پر مضبوطی سے جم جاتا ہے، میں بہت باریک نقطے کی بات نقل کر رہا ہوں، سنیے اور دل کے کانوں سنیے۔ انسان ایمان اور اسلام پر مضبوطی سے جم جاتا ہے تو اس پر حالات آنا لازمی ہے۔ جب حالات آتے ہیں ان حالات پر بھی وہ مسلمان اگر جم جاتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس پر مدد ضرور آتی ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان اسلام پر چلے اور حالات نہ آئے، اور حالات آوے اور ان حالات پر اگر انسان مضبوطی سے جم جائے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ان پر مدد نہ آئے، مدد ضرور آتی ہے۔ اب یہ مضبوطی سے جم گیا، انہوں نے کہا کہ میں اسلام نہیں چھوڑوں گا، تو بلیڈ کے ذریعے زبان کو کاٹا گیا، بلیڈ کے ذریعے پنڈلیوں کو نشان لگایا گیا، لیکن اس نے اسلام نہیں چھوڑا۔ جب انہیں برداشت نہیں ہوا، سنیے اور دل کے کانوں سنیے، برداشت نہیں ہوا، اس نوجوان کو انہوں نے اٹھا کر ایک ایسے کمرے میں ڈال دیا جہاں وہ لوگ اپنے جانوروں کو باندھا کرتے تھے، بھینس کو باندھتے تھے، گائے کو باندھتے تھے، بکریوں کو باندھتے تھے۔ ان کمرے کے اندر اس نوجوان کو بند کر دیا اور اس نوجوان سے یہ بات کہی کہ تو اگر اسلام کو چھوڑ دے گا تجھے اس کمرے سے نکالا جائے گا، اگر تو اسلام کو نہیں چھوڑے گا اس کمرے میں تجھے بند رکھا جائے گا، نہ تجھے کھانا دیا جائے گا، نہ تجھے پانی دیا جائے گا، کوئی چیز نہیں دی جائے گی، تجھے اس کمرے میں گل سڑ کر مرنا ہے، اس کے علاوہ تجھے اس کمرے سے نہیں نکالا جائے گا۔ کہتے ہیں وہ مجھے نوجوان کہتا ہے کہ مولانا صاحب مجھے ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، کافی دن مجھے اس کمرے میں بند رکھا۔ کہتے ہیں کہ جب میں اس کمرے میں مجھے بند کیا، ایک کھڑکی وہ لوگ کھولتے تھے ماں باپ، اور کھڑکی کھولنے کے بعد
جو ماں اپنے بچے کے لیے تڑپتی ہو، جو باپ اپنے بچے کے لیے تڑپتا ہو، لیکن اسلام چھوڑنے کی وجہ سے وہ ماں بھی دشمن بن گئی، وہ باپ بھی دشمن بن گیا۔ کھڑکی کھلنے کے بعد اس نوجوان سے کہتے ہیں کہ میری ماں مجھے قریب آ کر کہتی تھی، باپ قریب آ کر کہتا تھا کہ بیٹا اب بھی تو سن لے، اسلام چھوڑ دے، اسلام چھوڑ دے گا تجھے ہم کھانا دیں گے، پانی دیں گے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن گزر گیا، میرے پیٹ میں کھانا نہیں تھا، میرے پیٹ میں پانی نہیں تھا، اس کے باوجود جب ان لوگوں نے آ کر کہا کہ اسلام چھوڑ دے ابھی تجھے کھانا اور پانی دیں گے، وہ کہتا ہے نوجوان کہ اس وقت بھی میں نے یہی لفظ کہا کہ ہر چیز ہو سکتا ہے، میں اسلام کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ کہتے ہیں کہ دوسرا دن، جیسے ہی دوسرے دن کھڑکی کھولا گیا اور مجھے پھر آ کر کہا کہ اسلام چھوڑ دے ابھی دانا پانی دیں گے، تو کہا کہ کچھ بھی کہہ لو میں اسلام نہیں چھوڑوں گا۔ کہتے ہیں کہ تیسرے دن پھر آئے اور آ کر کھڑکی کھول کر کہنے لگے کہ دیکھ بیٹے تو اسلام چھوڑ دے گا، تجھے کھانا دیں گے، پانی دیں گے، تیری حالت تو دیکھ۔ کہتا ہے کہ میری حالت ایسی ہو چکی تھی، جب پیٹ میں کھانا نہیں گیا، پانی نہیں گیا، اندر سے عجیب طرح کی کیفیت بن چکی تھی، اس کے باوجود جیسے ہی انہوں نے آ کر کہا اسلام کو چھوڑ، جیسے ہی اسلام کو چھوڑنے کی بات کہی، کہتے ہیں کہ میرے دل ایمان کے اعتبار سے اور مضبوط ہوتا چلا گیا۔ میں نے ڈنکے کی چوٹ کہا کہ ہر چیز کر سکتا ہوں، اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا۔ کہتے ہیں کہ چند دن گزرے، میری حالت ایسی ہو گئی کہ میں اٹھنے کے لائق نہیں رہا، میں زمین پر رینگنے لگا، میرے پیٹ زمین کو لگ چکا، میری باڈی بالکل کمزور ہو چکی۔ اچانک ماں باپ نے پھر کھڑکی کا پھر کھڑکی کھولا، اور کھڑکی کھولنے کے بعد مجھے کہنے لگے بیٹے اسلام چھوڑ دے، ابھی تجھے باہر نکالیں گے، تجھے کھانا بھی دیں گے۔ سنیے اور دل کے کانوں سنیے میرے بچیوں، سنیے میرے بچوں، دل کے کانوں سے سنیے۔ وہ نوجوان کے پاس ماں باپ نے آ کر کہا کہ بیٹے اسلام چھوڑ دے، ابھی تجھے ہم لوگ کھانا دیں گے، تو اپنی حالت تو دیکھ، تیری حالت کیا ہو رہی ہے، اسلام کو چھوڑ دیں۔ یہ میں ابھی کا واقعہ سنا رہا ہوں، زیادہ پہلے کا واقعہ نہیں سنا رہا ہوں۔ وہ نوجوان کو آ کر کہا کہ اسلام چھوڑ دیں، اسلام چھوڑے گا ابھی تجھے کھانا اور پانی دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ میرا پیٹ تو کمزور ہو گیا، میرا پیر کمزور ہو گیا، میرا ہاتھ کمزور ہو گیا، جتنی کمزوری بڑھتی جا رہی تھی اتنا ایمان اور اسلام مضبوط ہوتا جا رہا تھا۔ ڈنکے کی چوٹ پھر کہا اسلام نہیں چھوڑ سکتا ہوں، کھڑکی بند کر دی گئی، ماں باپ چلے گئے۔ لیکن اب یہ نوجوان کیا کہہ رہا ہے معلوم ہے؟ سنیے دل کے کان سنیے۔ وہ نوجوان کہہ رہا تھا کہ میں تنہائی میں بیٹھ کر سوچنے لگا کہ جو ماں محبت دینے والی ماں ہوا کرتی ہے، ہر چیز کو برداشت کر سکتی ہے، لیکن بیٹے کی پریشانی کو برداشت نہیں کر سکتی ہے، وہ ماں آج میرے سامنے کھڑی نہیں ہے، وہ یہ کہنے پر مجبور ہے کہ کھانا پانی دیں گے، اس وقت دیں گے، اسلام کو چھوڑ دے۔ اس کا دل ٹوٹ گیا، رو پڑا، اور وہاں روتے روتے کہنے لگا کہ اللہ اب میں برداشت نہیں کر پا رہا ہوں، میرے پیٹ میں کھانا کئی دن سے نہیں گیا، پانی نہیں گیا، اللہ اب مجھے برداشت نہیں ہو رہا ہے، اور ماں کی محبت اب مجھے نہیں مل پا رہی ہے، باپ کی محبت اب مجھے مل نہیں پا رہی ہے، جو ماں محبت دینے والی وہ میرے سامنے کھڑی ایسے کہ ظالم بن کے کھڑی ہے، اے اللہ اب مجھے برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ اب اس نے اللہ سے کیا کہا؟ سنیے اور دل کے کانے سنیے۔ اس نے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ اے اللہ اگر تو سچا ہے، تیرا نبی سچا ہے، تو اے اللہ اب تو مجھے یہاں سے نکلنے کا راستہ دے دے۔ اللہ تو نکلنے کا راستہ دے دے گا، میں مان جاؤں گا کہ تو سچا ہے، تیرا نبی سچا ہے۔ کہتا ہے کہ میں نے صرف یہ کہا کہ اچانک کے اس طرف کی دائیں طرف کی دیوار گری اور بائیں طرف کی دیوار گری، اور میں بالکل باہر نکل آیا۔ میں تیزی سے باہر نکلا، اور باہر نکلنے کے بعد ایک چوراہے کی طرف گیا، اور میں نے دیکھا کہ بس ایک کھڑی تھی، بس میں جا کے بیٹھا۔ اچانک کے ٹی ٹی آیا، اور اس نے چاہا کہ ٹکٹ لے۔ قریب جیسے آیا تو میرے دل میں خیال آیا کہ میرے جیب میں تو رقم نہیں ہے، میں کیا اس کو رقم دوں گا؟ جیسے ہی وہ میرے قریب آیا، میں نے جیب میں ہاتھ ڈال کر یہ سوچ کر جیب میں ہاتھ ڈالا، مجھے وہ کہنے لگا مولانا صاحب میں یہ سوچ کر جیب میں ہاتھ ڈالا اور کہنے لگا کہ
اللہ اگر تو سچا ہے، تیرا نبی سچا ہے، تو نے ابھی جس طرح مجھے وہاں سے نکالا ہے، اے اللہ تو میرے لیے یہاں سبیل بنا دے۔ جیسے ہی جیب میں ہاتھ ڈالتا ہوں تو میرے ہاتھ میں 500 کی رقم آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا ایمان ان کا مضبوط تھا، کیا اسلام ان کا مضبوط تھا۔ آج تو ہم خود اسلام میں ہیں، ایمان میں ہیں، لیکن ہمارا عقیدہ خود کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ بچیاں گھر سے نکل کر دین کو چھوڑ رہی ہے اور دین کو بیچ رہی ہے اور دین کو ملیامین کر رہی ہے، دین کو دوسروں کے سامنے بدنام کر رہی ہے۔ یاد رکھنا، حدیث پاک میں نبی کریم جناب سرکار حضرت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ محتاج نہیں ہے، اگر تم نہیں تو کسی اور قوم کو لا کر کھڑا کر دے گا، اس سے اپنے ایمان اور اسلام کو مضبوط کر دے گا۔ ہماری ضرورت نہیں اللہ کو، لیکن ہمیں چاہیے کہ غیر ضروری باتوں سے بچنا۔ جو سوشل میڈیا کے اعتبار سے اب تو کوئی بھی آ کے کھڑا ہو جاتا ہے سوشل میڈیا کے اندر، ہماری آج کل کی بچیاں ایسے لوگوں کو سن رہی ہے، آج کل کے بچے ایسی باتوں کو سن رہی ہے کہ سننے کے بعد ان کا ایمان ڈگمگا رہا ہے، صحابہ کے اعتبار سے، صحابیات کے اعتبار سے، اسی طرح قرآن کے اعتبار سے انہیں ہزاروں اشکالات پیدا ہو رہے ہیں، ایسے لوگوں کی باتیں سنی جا رہی۔ موبائل کے اندر محمد علی مرزا کر کے آ کر بیٹھتا ہے، لوگ ان کو کثرت سے سن رہے ہیں، لیکن کوئی وہ نظر نہیں آتا ہے کہ جو اپنے اکابر کے پاس جائے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، قرآن کہہ رہا ہے اہل اللہ سے جا کر معلوم کرو اگر تمہیں معلوم نہیں ہے۔ لیکن آج کا مسلمان پوچھنے کی ضرورت نہیں، ایک فزکس پڑھ رہا ہے تو فزکس کے اعتبار سے یوٹیوب اور گوگل میں سرچ نہیں کرتا ہے، اپنے استاد سے جا کر پوچھتا ہے، لیکن جب قرآن کے معلومات کے لیے اور قرآن کو سمجھنے کے لیے وہ گوگل میں جا کر سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، قرآن کے ذریعے سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ نوجوان جس نوجوان کو اس طرح کا اسلام اور وہ اس طرح اسلام میں مضبوطی کے ساتھ ڈٹا رہا، وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ مولانا صاحب کیا بتاؤ کہ اللہ رب العزت نے مجھے اس جگہ سے نکالا، اور وہ کہہ رہا ہے کہ اس جگہ سے مجھے نکالا، اور وہ کہہ رہا ہے کہ اس جگہ سے صرف نہیں بلکہ اللہ نے میرے جیب میں رقم ڈال دیا، اور وہ کہہ رہا ہے کہ آج بھی میں اسلام پر ڈنک کے چوٹ جمع ہوں، اور کہنے لگا کہ مولانا صاحب میں وہاں سے آیا اور کیسے کر کے یہاں پہنچا، مجھے معلوم ہوا کہ ایک بڑے مولانا یہاں موجود ہیں، میرے والد کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا جب میں یہاں پہنچا ہوں اس دن سے میں نے ان کو اپنا ابا مانا ہے اور یہ میرے ابا ہے۔ بڑے محبت سے کہنے لگا کہ یہ میرے ابا ہے، میں ان کو ساری بات بتاتا ہوں، میرے ابا مجھے مشورہ دیتے ہیں، مجھے مسائل اور پریشانی آتے ہیں تو میرا ابا مجھے ساتھ دیتے۔ پھر مجھے کہنے لگا سنیے جو اصل بات کی طرف میں جا رہا ہوں۔ وہ نوجوان کہہ رہا ہے کہ مولانا صاحب میں ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں۔ میں نے کہا بولو۔ بولے مولانا صاحب میں جب وہاں سے نکلا ہوں سورت سے، ابا کے پاس آ رہا تھا، میں نے راستے میں دیکھا شادیوں کے اندر کہ شادیوں میں ڈی جے بج رہے ہیں۔ پھر وہ کہنے لگا کہ لڑکیوں کو دیکھا، لڑکوں کو دیکھا فحاشی میں مبتلا ہے جو مسلمان ہیں۔ مجھے بڑے درد دل کے ساتھ کہنے لگا مولانا ان کو جیب سے ایمان ملا اس لیے ایسا کر رہے، مجھے تو غیب سے ایمان ملا ہے، انہیں جیب سے اسلام ملا اس لیے ایسا کر رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس وقت میں ایسا رویا، میرے دل میں خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نوجوان کل قیامت کے دن اللہ کے پاس جا کر کھڑا ہو کر کہہ دے کہ اے اللہ مجھے اسلام ماں کی گود سے نہیں ملا تھا، باپ کے گود سے اسلام نہیں ملا تھا، میری پنڈلیوں کو چیرا گیا تھا، میری زبان کو کاٹا گیا تھا، اس کے باوجود میں ایک طرف توجہ، میرا اسلام مضبوط تھا، ایمان مضبوط تھا، لیکن انہیں تو گھر سے ایمان ملا ہے، گھر سے اسلام ملا ہے، اس کے باوجود نہ ان کا عقیدہ مضبوط ہے، نہ ان کا دین مضبوط ہے، بلکہ دین میں ہزاروں خرافات لے کر چل رہے ہیں۔ کیا ہم اللہ کو جواب دے سکتے ہیں؟ سوچے اور دل کے کانے سوچے، اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم ہماری زندگی کو کیسے کس طرف لے جا رہے ہیں۔
قرآن کریم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ وہ قرآن ہے جو تمہیں راستہ دکھا رہا ہے، بالکل سیدھا راستہ دکھا رہا ہے. لیکن آج یہ قرآن جو ہمیں سیدھا راستہ دکھا رہا ہے، اسی قرآن کو ہم چھوڑ کر چل رہے ہیں. جی پی ایس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ دنیا میں جو جی پی ایس ہم چلا رہے ہیں، یہ جی پی ایس جب تک سیٹلائٹ سے اس کی جب تک کنیکٹ نہیں ہوتا سیٹلائٹ سے، اس وقت جی پی ایس راستہ نہیں دکھا سکتا ہے. جی پی ایس اس وقت تک راستہ دکھائے گا جب تک سیٹلائٹ سے وہ جڑا رہے گا. سیٹلائٹ سے اگر جی پی ایس نے اگر چھوڑ دیا اپنا نیٹ ورک، تو یاد رکھنا کہ وہ جی پی ایس ہمیں صحیح راستہ نہیں دکھائے گا، وہ ہمیں کسی اور طرف لے جائے گا. اس لیے کہ سیٹلائٹ سے اس نے اپنا رابطہ چھوڑ دیا. جب سیٹلائٹ سے جی پی ایس اپنا رابطہ چھوڑ دیتا ہے تو ہمیں غلط راستے کی طرف لے جاتا ہے. اسی طرح مسلمان قرآن کریم سے اپنا رابطہ چھوڑ دیتا ہے تو یاد رکھنا عقیدے کے اعتبار سے وہ غلط راستے کی طرف چلا جائے گا. یاد رکھنا اگر مسلمان قرآن کو چھوڑ دے گا تو فکر کے اعتبار سے اور غیر ضروری خیالات کے اعتبار سے وہ بہت پیچھے پھینکا جائے گا. اس لیے کہ اس نے قرآن سے اپنے رشتے کو چھوڑ دیا. اس لیے عاجز یہاں درد دل کے ساتھ نقل کرتا ہے کہ قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں، اپنے رشتے کو اللہ والے اور علماء سے اپنے آپ کو جوڑیں، اور جوڑنے کے بعد ان سے پوچھ کر اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں. یاد رکھنا اگر پوچھ کر زندگی کو نہیں گزارا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بہت پیچھے پہ کے چلے جائیں. ایمان کے اوپر جتنی محنتیں کی جاتی ہیں، ایمان کو بنانے کی جتنی محنتیں کی جاتی ہیں، بہت باریک بات نقل کر رہا ہوں، ایمان پر جتنی محنتیں کی جائے گی، کوششیں کی جائے گی، یاد رکھنا آپ اتنے کامیاب ہوتے چلے جاؤ گے. اور آپ کبھی بھی زندگی میں پریشانی نہیں، اور زندگی میں کبھی آپ پر حالات نہیں آئیں گے. مصیبت عام مصیبت تو آئے گی، لیکن وہ حالات نہیں آئیں گے کہ جو آپ کی زندگی کے اندر سے سکون کو ختم کر دیں. زندگی کے اندر سے کبھی آپ کے سکون نہیں جائے گا. اس لیے یہاں آنے والی جتنی میری بچیاں ہیں، میرے جتنے بچے ہیں، میں ان کو درد دل سے یہی بات کہتا ہوں کہ میری بچیوں اور بچوں، ایمان کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں، عقیدے کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں. غیر ضروری باتوں میں پڑنے سے اپنے آپ کو بچائیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ غیر ضروری باتوں میں اپنے آپ کو لگائیں گے، اور غیر ضروری باتوں میں اپنے آپ کو لگانے کی کوشش کریں گے تو لگانے کی وجہ سے کہیں ہمارا ایمان کمزور ہوتا نہ چلا جائے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کو دیکھیں، ایمان پر کیسے مضبوط تھے. ہزاروں حالات آئے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ریت پر لٹایا گیا، لیکن کہا احد ایمان کو نہیں چھوڑیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. جب بلال یہ کہہ رہے کہ ایمان کو نہیں چھوڑیں گے، ایمان پر مضبوطی سے جمے رہے، تو حال یہ تھا کہ وہ حبشی غلام، کالا کلوٹا غلام، نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھے پر کھڑے ہو کر کعبۃ اللہ کی طرف آگے بڑھا رہے. یہ مقام مل رہا ہے بلال کو، یہ مقام ہمیں مل سکتا ہے، لیکن ہمیں ایمان پر مضبوط ہونا ہے. ایمان کو اور عقیدے کو پوچھ کر، اپنے اکابر سے پوچھ کر، علماء صلحاء سے پوچھ کر، اور قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں تو یاد رکھنا ان ایمان کو اور اس عقیدے کو ہمارا کوئی نہیں چھینے گا، اور ایمان ہمارا مضبوط ہوتا چلا جائے گا. دنیا کی ہزاروں طاقت بھی آ جائے گی، ہمارے ایمان پر ڈاکہ نہیں ڈال سکتا. یہ ہمارا ایمان مضبوط ہوتا چلا جائے گا. چند باتیں میں نقل کر دوں، اس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. عقیدہ مضبوط کرنے کے لیے
7 عملی اصول کو یاد رکھیں جس سے عقیدہ مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ پہلے نمبر پر 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنے کی کوشش کریں۔ اس بات کی نیت کریں کہ انشاءاللہ آج سے ہماری نماز کبھی نہیں چھوٹے گی، 5 وقت کی نماز پابندی سے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اگر 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھو گے، میں آپ کو سچے دل سے کہتا ہوں کہ ہمارے عقیدے کو کوئی کمزور نہیں کر پائے گا۔ دوسرے نمبر پر روزانہ قرآن کریم کی تلاوت بھی کریں اور اس کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ ایک ایک آیت پڑھیں، لیکن نیت یہ کریں کہ انشاءاللہ ان ایک ایک آیت کو سمجھ کر پڑھیں گے۔ تو دو نمبر، پہلے نمبر پر نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھیں گے، دوسرے نمبر پر قرآن کی تلاوت بھی کریں گے اور قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں گے، تیسرے نمبر پر نیک دوست بنانے کی کوشش کریں گے۔ المرء علی دین خلیل، حدیث پاک میں نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے کہ دیکھا جائے گا کہ ان کا دوست کون ہے۔ جیسا دوست ہوگا اس کی زندگی کے اندر ویسے ہی بدلاؤ آئے گا۔ ہماری والدہ بچپن سے اس بات کی کوشش کرتی تھی کہ دوست وہ غلط نہ بنائے، بہت خیال رکھتی تھی والدہ۔ ذرا بھی اگر معلوم ہو جائے کہ وہ اس کے ساتھ دوستی، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں روزانہ جمعرات کے دن ایک دوست کے ساتھ مدرسہ جایا کرتا تھا۔ میں نے والدہ کو کہا کہ امی میں اس کے ساتھ جاتا ہوں۔ امی نے کہا کہ اچھی بات ہے کہ ایک دوست کے ساتھ جاتا ہے۔ میں نے امی کو بتایا کہ وہ بہت اچھا دوست ہے، ایسا ہے، نیک ہے۔ ماں نے بار بار نصیحت کی کہ بیٹا دیکھنا، غلط دوست نہ اپنانا، غلط دوستوں کے ساتھ نہ چلنا۔ میں نے کہا نہیں، نہ چلوں گا۔ والدہ کی سختی ہماری بہت تھی، گھر سے نکلنے نہیں دیا کرتی تھی ہماری امی، گھر کے اندر رکھا کرتی تھی۔ ہمارے دوست کبھی کبھی یہ کہا کرتے تھے کہ جمعرات جمعہ میں تم جب گھر جاتے ہو تو گھر جانے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ تم چوڑی پہن کر بیٹھ گئے، کہ تم تو عورتیں بن کر بیٹھی ہو، گھر سے نکلتے ہی نہیں۔ تو ہماری والدہ کی طرف سے اتنی سختی تھی کہ گھر سے نکلنے ہی نہیں دیا کرتی تھی۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جیسے ہی جمعرات جمعہ کے دن مدرسہ جانے کے لیے میں گھر سے نکلنا تھا، میں نے امی کو کہا کہ میرا دوست آ گیا ہوگا۔ امی کی نظر گھر سے باہر نکلی تو دیکھا کہ ایک لڑکا کھڑا تھا جو کرتا پاجامہ پہنا ہوا، ٹوپی پہنا ہوا ہے، اور وہ ویمل کھا رہا تھا، صرف ویمل کھا رہا تھا۔ والدہ گھر میں آئی اور سخت ڈانٹنے لگی اور مارنے لگی، کہنے لگے ایسا دوست بنا تھا۔ میں نے کہا کون امی؟ بولے دیکھو ویمل کھا رہا۔ اب جیسے ہی گھر سے باہر نکلا میں نے دیکھا تو کوئی اور تھا۔ میں نے کہا امی وہ دوست نہیں ہے، میرا دوست کوئی اور ہے۔ تو میں کہا چل اچھی بات ہے، ایسے دوست کو دوست نہ بنانا۔ یعنی اتنی چھوٹی بات پر بھی توجہ۔ المرء علی دین خلیلی، دوست ایسے بنانا چاہیے کہ جو دوست ہمیں صحیح راستے پر لے کر چلے، ہماری سوچ اچھی بنائے، ہمارے عقیدے کو کمزور نہ کریں، ایسے دوست کو بنانے کی کوشش کریں۔ اگر ایسے دوست بنایا کہ جس کے ایسی سہیلی ہم نے بنائی کہ جس کی وجہ سے ہمارا عقیدہ کمزور ہو رہا ہے اور عجب عجب سوالات ہمارے ذہن میں پیدا ہو رہے ہیں اور جس سے ہمارا عقیدہ کمزور ہوتے جا رہا ہو، تو یاد رکھنا یہ دوست نہیں ہے، یہ دوست آپ کا دشمن ہے۔ تو دوست اچھا بنانے کے، نیک دوستوں کا انتخاب کرنے کی کوشش کریں۔ اور چوتھے نمبر پر علماء اور اہل حق سے تعلق پیدا کریں۔ علماء اور اہل حق سے اپنے سوالات کو پوچھیں اور اپنی زندگی کو اچھا بنانے کی کوشش کریں۔ اور آگے کے سوشل میڈیا کے غلط مواد سے بچنے کی کوشش کریں۔ موبائل جتنا بڑا فتنہ ہے، اس موبائل کے اندر لگ کر موبائل کے ذریعے ہم ایسی چیزیں دیکھ رہے ہیں اور ایسی جگہ پہنچ رہے ہیں، اور گوگل کے ذریعے ایسی چیز کو ریسرچ کر رہے ہیں، اور ریسرچ کرنے کے بعد ایسے غلط خیالات ہمارے ذہنوں میں پل رہے ہیں۔ ایسے نوجوان جب سوال پوچھتے ہیں اور جب قرآن کے متعلق سوال پوچھتے ہیں، حدیث کے متعلق سوال پوچھتے ہیں، تو میں ان نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ میرے پاس آئے ہو۔
اگر آپ غلط لوگوں کے پاس چلے جاتے, غلط لوگوں کے ہاتھ لگ جاتے تو تمہارا ایمان وہ لوگ کمزور کر دیتے. آپ لوگ جب ہمارے پاس آئے ہیں تو ایمان کو ہم بچانے کی کوشش کریں گے. تب ان کو ہم جب سوال کا جواب دیتے ہیں, جب باتیں بتاتے ہیں, تو یہ بات کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ مولانا صاحب آج آپ نے ایسی بات بتائی کہ جس سے کی وجہ سے جتنے اشکالات تھے وہ اشکالات ختم ہوتے چلے گئے. ایک نوجوان کا میرے اوپر فون آیا, مجھے کہنے لگا کہ حضرت نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ منافق موجود ہے. مسلمانوں میں بھی اس زمانے میں منافق موجود تھے. تو اس نوجوان نے مجھے کہا کہ حضرت منافق موجود ہیں تو ہو سکتا ہے کہ صحابہ کے اندر بھی منافق موجود ہو, اس لیے کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ کو منافق کے بارے میں بتا دیا تھا. تو ہو سکتا ہے کہ صحابہ کے اندر بھی منافق موجود ہو اور ہم ان کو مسلمان مان رہے ہو, تو کل قیامت کے دن کیا جواب دیں گے؟ عجیب سا نوجوان نے لا کر کہ وہ صحابی منافق ہو اور ہم ان کو ایمان والا مان رہے. تو میں نے فوراً اسے جواب دیا کہ یاد رکھو, اگر ہم نے اسے مسلمان مان لیا, وہ صحابی منافق ہو نعوذ باللہ, اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ صحابی منافق ہیں اور ہم نے مسلمان مان لیا, تو کل قیامت کے دن اس کے اوپر پکڑ نہیں ہوگی. ہاں اگر وہ صحابی منافق نہیں ہے اور ہم نے انہیں منافق کہہ دیا اور یہ کہہ دیا کہ وہ منافق ہیں, تو کل قیامت کے دن اللہ کہے گا کہ یہ صحابی منافق نہیں تھے, تو نے ان پر الزام لگایا ہے, میرے صحابی پر الزام لگایا, جا اس کی وجہ سے تجھے میں جہنم میں بھیج رہا ہوں. وہ نوجوان میرا شکر ادا کرنے لگا, کہنے لگا کہ حضرت میں نے ایک عالم کے منہ سے, وہ جس کو عالم کہہ رہا تھا وہ عالم نہیں تھے, کہنے لگا کہ میں نے ان کی بات سنی اور سننے کے بعد میرے دل میں خیال آیا کہ صحابہ میں منافق ہوتے ہیں, تو میں نے سوچا کہ وہ منافق ہوں گے, منافق کو مسلمان کیسے مانے, اس لیے میرے دل میں خیال آیا. جب اس نے کئی سوالات پوچھے, میں نے اس کے عجب عجب جوابات دیے. جب جوابات دیے اس نے اتنی خوشی کا اظہار کیا اور وہ کہنے لگا کہ حضرت میں آج سے آپ کے پاس رابطے میں رہوں گا اور میری زندگی کافی محفوظ ہو گئی, ورنہ میری زندگی بگڑتی جا رہی تھی, میرے دل میں ہزاروں خیالات اور شکوک و شبہات آتے جا رہے تھے. اس لیے میں بچوں اور بچوں سے کہوں گا کہ اہل حق علماء سے, نیک علماء سے, سچے پکے علماء سے, ان سے رابطہ رکھو اور ان سے مسئلے مسائل پوچھو. جب آپ ان سے مسئلے مسائل پوچھو گے تو یاد رکھنا کوئی آپ کے عقائد کو کمزور نہیں کر سکے گا, آپ کے عقیدے کو کمزور نہیں کر سکے گا, ایمان کو کمزور نہیں کر سکے گا. حدیث پاک میں نبی علیہ السلام کی حدیث ہے نا کہ شام کو مسلمان ہوگا, رات کو مسلمان ہوگا, دن میں کافر ہو جائے گا, دن میں مسلمان ہوگا, رات کافر ہو جائے گا. کیسے ہوگا؟ ایسے ہی تو کافر ہوگا. نام کا تو مسلمان رہے گا, نام تو رکھے گا ابو بکر, نام تو عمر ہوگا, لیکن ایسے ایسے اشکالات ہوں گے اور وہ ایسے ایسے غلط خیالات دل میں آ جائیں گے اور وہ کہے گا اور اس کا انکاری بھی ہو جائے گا, کہے گا کہ قرآن میں یہ بات غلط ہے. یہ جب بات کہی صحابہ غلط ہے یا کوئی اور خیالات آ گئے, اس خیالات کے آنے کی وجہ سے عقیدہ ان کا چلا گیا. جب عقیدہ کمزور ہو گیا وہ ایمان ہی سے نکل گیا. تو سوشل میڈیا کے غلط مواد سے ہمیں بچنا ہے. اور چھٹے نمبر پر روزانہ دعا کرنا ہے. کوشش کرنا ہے کہ روزانہ ہم دعا کریں کہ اے اللہ ہمارے عقیدے کو مضبوط رکھیے گا, ہمارے ایمان کو اللہ محفوظ رکھے گا. اللہ یہ حالات وہ حالات ہیں کہ کون ایمان کب کھینچ کے چلا جائے, ایمان کو کمزور کر کے چلا جائے. میں گھر سے نکلتی ہوں, میں گھر سے نکلتا ہوں تو گناہ میرے سامنے ہوتے ہیں, ایمان کو لوٹنے والے میرے سامنے ہوتے ہیں, ایمان کو کمزور کرنے والے میرے سامنے ہوتے ہیں, دل کو کمزور کرنے والے میرے سامنے ہوتے ہیں. ایسی دعا اللہ سے کریں اور کہیں کہ اللہ ایسے وقت میں آپ سے دعا کرتی ہوں, میں آپ سے دعا کرتا ہوں, اے اللہ میرے ایمان کی حفاظت کر لینا. میں ماں کے کوکھ سے ایمان کے اندر ہوں, اسلام کے اندر ہوں, کہیں ایسا نہ ہو کہ ایمان اور اسلام میرے ہاتھ سے نکل جائے, مجھے علم ہی نہ ہو, مجھے پتہ ہی نہ چلے. اس بات کی نیت کرو کہ روزانہ ہم انشاءاللہ دعا کریں گے, دل سے دعا کریں, روئیں گڑگڑائیں تک
نیت کریں کہ کونے میں بیٹھ کر اللہ سے کہیں گے کہ اللہ میں اسکول جاتی ہوں، میرا ایمان کوئی نہ کوئی چھیننے والا سامنے بیٹھا ہوتا ہے، شیطان قریب بیٹھا ہوتا ہے، دل کو کمزور کر رہا ہے، ایمان کو کمزور کر رہا ہے۔ ایسی ایسی بچیوں کے فون آتے ہیں، نوجوان اپنے شوہر کے ذریعے عورتیں فون کر رہی اور بتا رہی کہ حضرت کیا بتائے، زندگی کا عجیب حال ہے، ایسے ایسے گناہ، ایسے ایسی چیزیں، ایسے ایسے گناہ کے اندر پڑ رہے ہیں۔ وہ جب بتاتی ہیں اور روتی ہیں تو دل کو یہ سن کر عجیب سا لگتا ہے کہ اللہ حفاظت فرمائے۔ پھر وہ کہتی ہے کہ حضرت دعا کر دے، اور جب ہم انہیں بتاتے ہیں کہ صحیح زندگی اور اہل حق علماء سے مل کر قرآن کو سمجھ کر آگے بڑھنے کی کوشش کریں، جب وہ محنتیں کرتی ہیں، کوششیں کرتی ہیں اور دعا کرتی ہیں، تو جب ان کے سامنے سے پیغام آتے ہیں تو ایسے ایسے پیغام آتے ہیں کہ ماشاءاللہ وہ رات تہجد گزار بن چکی ہیں، زندگی کے حالات اس کے بدل چکے ہیں، ان کے گھر کے اندر بچوں کی زندگیاں تبدیل ہو چکی ہیں۔ تو نیت اس بات کی کریں کہ روزانہ دعا کرنا۔ اور آخری 7ویں نمبر پر دینی اجتماعات اور اصلاحی مجلس میں شرکت کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ نیت یہ کریں کہ دینی اجتماعات اور اصلاحی مجلس میں ہم دوڑ دوڑ کر پہنچیں گے، ہم اپنے بڑوں کی باتیں سنیں گے انشاءاللہ۔ تو جب بڑوں کی باتیں سنیں گے ہماری زندگی پیاری ہوتی چلی جائے گی۔ ہم نے غیروں کے اندر دیکھا ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ یوٹیوب میں دیکھ رہے ہوں گے کہ ایسے ایسے لوگ، انٹلیکچوئل لوگ، بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے اپنے اپنے اعتبار سے، ان کی زندگی رقموں کے اعتبار سے، وہ چیزوں کے اعتبار سے وہ آگے ہیں، اس کے باوجود وہ اپنے سادھو سنتوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اور آج کا مسلمان وہ مسلمان ہے، بس اسکول اور کالج یہاں جانے کے بعد دھیرے دھیرے وہ اپنے اہل حق علماء سے کٹتے جا رہے ہیں، دینی مجلسوں میں نہیں جاتے ہیں۔ جب دینی مجلسوں میں نہیں جاتے ہیں تو ان کا دین کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اس بات کی نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم ان باتوں کا خیال رکھیں گے، اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کریں گے، قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں گے، نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ، دینی اجتماعات میں جانے کی کوشش کریں گے، اور دوست اچھا بنائیں گے، علماء اور اہل حق سے ہم لوگ اپنا رابطہ بنائیں گے، سوشل میڈیا کو ہم لوگ غلط استعمال نہیں کریں گے، ان چیزوں کے اندر ہم لوگ توجہ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک بنائے، متقی اور پرہیزگار بنائے، سنت و شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح زندگی اپنانے کی اور صحیح زندگی بنانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جو بات اللہ نے کہلائی ہے اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔